الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق وخلق ديننا الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كلام الأنبياء عليهم السلام: إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے دو بڑے اہم حملوں کا بیان کیا ہے جو وہ انسانوں پر کرتا ہے. پہلا حملہ فقر کا خوف دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، تم زکوٰۃ دو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، تم عشر دو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، تم فی سبیل اللہ خرچ کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے. یعیدکم الفقر، تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے. یہاں یہ وعدہ خوف کا وعدہ ہے. بھائی اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہاری معیشت کمزور ہو جائے گی. تم اگر سود کا کام نہیں کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے. تم اگر رشوت نہیں لوگے تم فقیر ہو جاؤ گے. تم حرام اور نہیں کماؤ گے، ملاوٹ نہیں کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے. 2 نمبر کام نہیں کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے. یعیدکم الفقر، پہلا کام تو یہ کراتا ہے کہ انسان کے اندر جو رزق جاتا ہے اس کو مشکوک کرتا ہے، کیونکہ انسان کا جو قیام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق پر رکھا ہے. میرا اور آپ کا جو قیام ہے، انسان بس مکان نہ ہو، اچھے کپڑے نہ ہو، کھانے کو روٹی مل جائے زندہ رہے گا. لیکن اگر کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، پینے کو پانی نہیں مل رہا ہے، زندگی ختم. پھر نہ کپڑے کام آنے والے ہیں نہ مکان کام آنے والا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکرم الخبز، فرمایا روٹی کا اکرام کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ انسان کے پیٹ میں جب چارہ جاتا ہے تو پھر چارہ جوئی کرتا ہے، اللہ کو بھی راضی کرتا ہے، مخلوق کے بھی حقوق ادا کرتا ہے. اگر پیٹ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صوم وصال کی جاتی. صوم وصال سے کہتے ہیں کہ مسلسل ایسا روزہ رکھنا
کہ جس میں سحر و افطار نہ ہو، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتہ اس طرح گزار دیتے تھے، 3 دن گزار دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر رہے ہیں تو اجازت طلب کی کہ ہمیں صوم وصال کی اجازت دیجیے۔ آپ نے منع فرما دیا، حالانکہ عبادت تھی، پیغمبر کی اتباع ہے۔ فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، مجھے تو میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے، یعنی روحانی طاقت مجھے ملتی ہے غیب سے، میں یہ برداشت تم نہیں کر سکتے، کمزور پڑ جاؤ گے، نہ اللہ کا حق ادا کر سکو گے نہ مخلوق کا حق ادا کر سکو گے، منع فرما دیا۔ تو یعیدکم الفقر، شیطان خوف دلاتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا اگر تو ناجائز کام نہیں کرے گا، تیری معیشت کمزور پڑ جائے گی، تو کھائے گا کہاں سے؟ تاکہ حلت حرمت کے معاملات کو ختم کر دے۔ اب جو بھی اس کے اندر مشکوک مال جب اندر جائے گا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس جسم کی بناوٹ مال حرام سے ہوگی، فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم اس کو لے کے جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ یعنی اس آیت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک اعمال کی جو توفیق ہے وہ رزق حلال پر مرتب ہوتی ہے۔ آپ کے پیٹ میں رزق حلال جائے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ نیک ہو جائیں۔ مشکوک مال و حرام جائے گا، اس لیے شیطان چونکہ بہت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مقابلہ شروع ہوا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ حلت حرمت، روٹی کمانے میں حلت حرمت کی حدود کو ختم کر دیا جائے اور انسانوں کو فقر کا خوف دلایا جائے تاکہ حلال حرام ہر چیز ان کے اندر جانا شروع ہو جائے اور یہ کمانا شروع کر دیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جب مال حرام کمائیں گے کھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اعمال صالحہ کی توفیق ختم ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مشکوک اور حرام مال جو ہے اس کے اثرات کتنے ہیں۔ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے قول یہ آ گیا کہ کتے کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، یہ ایک قول تھا، لیکن بعد میں فتویٰ آ گیا کہ بھی کتے کا جھوٹا حلال نہیں ہے، اور انہوں نے اس حدیث کی بنا پر یہ بات فرما دی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول نے فرمایا کہ کتے کے ذریعے شکار کر سکتے ہو۔ تو جس طرح بلی گھروں میں آتی جاتی ہے تو بلی کا جھوٹا زیادہ سے زیادہ مکروہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب اس سے شکار کیا جا سکتا ہے تو اس کے جھوٹے کے اندر بھی کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ایک عالم تھے، بڑے عالم تھے، انہیں کہ یار امام مالک کا ایک قول یہ آیا ہوا ہے تو میں ایک بار چلو اس قول پر عمل کر لوں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی کتا آیا، اس نے کسی کھانے کی چیز میں منہ مار دیا، تو انہوں نے کہا چلو یار اب وہ دودھ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، انہوں نے وہ استعمال کر لی۔ انہوں نے خود لکھا ہے، کیونکہ پیغمبر سلام نے کتوں سے نفرت کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب وہ مشکوک چیز میں نے کھائی فرمایا 40 دن تک میرا قلب سیاہ رہا، 40 دن، اور میں نے اتنی توبہ استغفار کی اور اتنا رویا خدا کے سامنے کہ 40 دن کے بعد میرے قلب میں وہ روشنی اور وہ نور آیا جو اللہ نے مجھے پہلے عطا کیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، شرعی اگر مال حرام کو کھا رہا ہو، سود کھا رہا ہو،
رشوت کھا رہا ہو، کسی کا مال جو ہے ضبط کر کے کھا رہا ہو، تو آپ مجھے بتائیے اس کے دل کا کیا عالم ہوگا، تو کیسے اعمال صالحہ ہوں گے؟ یہ قرآن نے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا کہ حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو، پھر اعمال صالح خود ہی نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات وَيَأْمُرُكُمْ، یہ پہلا حملہ ہے شیطان کا رزق روٹی کے مسئلے میں، تاکہ اندر مال ہی صحیح نہ جائے، ہمارے اندر مال ہی ہمارے اندر صحیح نہ جائے۔ ہم ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کرتے، معمولی بات سمجھتے ہیں۔ آپ ابھی نیٹ کے اوپر بھی چیز موجود ہے، مفتی ضرب علی خان صاحب بہت بڑے انسان تھے، بڑے مفسر قرآن تھے، بنوری ٹاؤن سے فارغ تھے، طالب علمی سے ہم ان کو جانتے تھے، بلکہ ایک بار مجھے یاد ہے کہ ایک مناظرہ بھی ہوا تھا لالو کھیت میں، اس مناظرے میں بطور معاون کے میں بھی گیا تھا۔ مجھے میرے استاد جس وقت شیخ الحدیث ہے بنوری ٹاؤن میں، مولانا مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم، اس وقت وہ شیخ الحدیث ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد، تو وہ ان کے ساتھی تھے، تو انہوں نے مجھے حکم کیا تھا بھائی تم تھوڑے سے ہوشیار ہو تو تم نے ساتھ جانا ہے، کتابوں کے حوالے دینے ہیں تم نے، تو پھر یاد ہے، یعنی اس سے اب بہت پرانا تعلق اور دوستی اور آنا جانا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے ابھی ان کا ایک واقعہ، وفات پا گئی، واقعہ آیا ان کا، اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا جو وفات پا چکی، دیکھا تو تکلیف میں نے پوچھا اماں جان کیا ہوا؟ کہا کہ ہمارے پڑوس میں جو خاتون رہتی تھی فلانی، کہتا ہم اس کو خالہ کہتے تھے، ہماری اماں کی دوست تھی، کہا کہ اس سے ایک مرتبہ میں نے کڑاہی منگوائی تھی، کڑاہی، وہ کڑاہی تبدیل ہو گئی، میں اپنی بھیج بیٹھی اور اس کی نہیں بھیج بیٹھی، اس کی ذرا نئی تھی میری پرانی تھی، اور میری وفات ہو گئی، اس کڑاہی کی وجہ سے میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا نے لکھا ہے میں نے جب یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد میں نے گھر والوں سے بات نہیں کی، اسٹیشن چلا گیا اور سیدھا پنڈی چلا گیا، اور مجھے پتا تھا کہ وہ ہماری وہ جو خالہ ہیں، جو خالہ لگتی تھی، یعنی جیسے ہوتے ہیں ماں کی سہیلیاں، وہ پنڈی منتقل ہو گئی تھی، تو میں بازار سے پہلے 10 کڑاہیاں میں نے مختلف قسم کی اعلیٰ سے اعلیٰ خریدی، اور وہ ساری میں نے ٹیکسی پر لادی اور اس کے گھر گیا، اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی، میں نے سلام کیا اور میں رویا، میں کہ میری ماں کو معاف کر دے، یہ کڑاہیاں ہیں جتنی ساری آپ رکھ لو لیکن میری اماں کو معاف کر دو۔ کہتا وہ رونے لگی، انہوں نے کہا کہ نہیں میرے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں، کہا آپ کے دل میں تو نہیں ہے، وہاں کا حساب کتاب کچھ الگ ہے۔ اس لیے حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی، حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میرا تم سے کوئی گلہ نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ نبی کے صاحبزادے تھے، وہ پیغمبر کے صاحبزادے تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ کبھی مخلوق معاف کر دیتی، خالق معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے والد سے درخواست کی یا ابا نستغفر ربنا، آئے ہمارے رب ہمارے لیے اللہ سے معافی منگوائیں، الگ سے کہا، حالانکہ بھائی معاف کر چکا ہے۔ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ایک صف میں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اور یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے، پیچھے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی یامین کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے سارے بھائی کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے ان کی والدہ اور بچے اور عورتیں کھڑی ہوئی۔ پھر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان سے الفاظ لے کر آئے تھے وہ الفاظ دہراتے تھے، حضرت یعقوب السلام اونچی آواز میں اس کو پڑھتے اور پھر سارے اس کو پڑھتے، تب جا کر وہ گناہ ان کا معاف ہوا۔ خالہ نے کہا میں تو ان کے لیے سال ثواب کرتی ہوں، میرے دل میں، کہا آپ کے دل میں نہیں ہے، وہاں معاملہ کچھ اور ہے، آپ پہلے اپنی زبان سے میری تسلی کرا دو کہ آپ نے میری ماں کو معاف کر دیا۔
انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا یہ کرائی. انہوں نے کہا نہیں بس یہ میرے طرف سے ہدیہ سمجھیں. کہا میں واپس ٹرین میں آ رہا تھا تو راستے میں رات کو جب مجھے نیند آئی تو پھر میری والدہ آئی اور کہا کہ بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے, میں راحت میں آ گئی. الشیطان یعدکم الفقر, مال مشکوک, مال حرام راہ مولا میں دینے نہیں دیتا, فقیر ہو جائے گے. مال حرام سے بچنے نہیں دیتا کہ اگر یوں نہیں کماؤ گے تو تیرا کاروبار فیل ہو جائے گا, تیری کھیتی باڑی فیل ہو جائے گی. اگر تو یہ چوری نہیں کرے گا, پانی کی چوری نہیں کرے گا, فلانی چوری نہیں کرے گا تو کیسے تیری کھیتی ہوگی؟ عشر دے گا تو کیسے بنے گا؟ یہ پہلا یاد فقرہ. اور دوسرا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی کا, بے حیائی کے کام کرو, بے حیائی کی بات کرو, بے حیائی کی حرکتیں کرو. یامرکم بالفحشاء, یاد رکھو یہ شیطان کا سب سے خطرناک ترین ہتھیار ہے. بے حیائی کا عادی بنا دینا, اتنا بے حیا ہو جانا کہ حیا کی بات اس کو اچھمبا معلوم ہو کہ یار تم کس دنیا میں رہتے ہو. یامرکم بالفحشاء, آج پورا معاشرہ بے حیائی کے لپیٹ میں آیا ہوا ہے. یہودی جانتے اس بات کو, یہود و نصارہ اس بات کو جانتے ہیں. ان ایمان والوں کو مال مشکوک میں مبتلا کرو, مال حرام اور سود میں. آج کہتے ہیں ہماری معیشت سود کے بغیر چل نہیں سکتی, کہتے ہیں سود کے بغیر ہماری معیشت چل نہیں سکتی. اور حال اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں یورپ سمیت اسلامی بینکاری کو سیکھا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی بینکاری کیسے ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ سود کا مال 4 دن مزے دینے کے بعد میں وہی فیکٹریاں قبرستان بن جاتی ہیں. ہمارے باول نگر میں, باول نگر والے جانتے کیسی ایک زمانہ تھا, وہ کیسی فیکٹریاں شباب پر تھیں, لیکن بینکوں کے ساتھ ان کا کام تھا, سود کا کام تھا. آج دیکھ لو کہاں ہے وہ, ان سے بھی ان کی فروخت ہو گئی. اور فحاشی کا حکم, بے حیائی کا حکم, فحاشی اور بے حیائی کو پھیلاؤ. دیکھو کیسے کیسے واقعات ملک میں ہو رہے ہیں, جتنے واقعات ہو رہے ہیں اب تو یہ بڑے ہمارے حکومت والے بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بے حیائی کا کام کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ چھیڑنے کے واقعات, کتنے کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں. یامرکم بالفحشاء, فحاشی کا حکم دیتا ہے. اور فحاشی اور بے حیائی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پر بیان کیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے. سب سے پہلے آنکھ خراب ہوتی ہے, پھر دل خراب ہوتا ہے, پھر ارادے تبدیل ہوتے ہیں, پھر بے حیائی کا عمل کرتا ہے انسان. یہ کام یہاں سے یغض من ابصارہم. ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کیا تھا اور فوجوں نے بیت المقدس کو گھیر لیا تھا, جس کو یروشلم اس زمانے میں کہتے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, امیر المومنین کو لے کر آؤ. ہماری کتاب میں نشانیاں موجود ہیں کہ آخری پیغمبر کے بعد کون سا خلیفہ بیت المقدس کو فتح کرے گا. اگر وہ نشانیاں ان میں پائی گئی ہم بغیر لڑائی کے تمہارے حوالے کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کیا, اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ اپنے ساتھ غلام کو لے گئے,
باری مقرر ہو گئی، ایک پیدل چلے گا اور ایک سواری کرے گا۔ جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے، کپڑوں پر 17 پیمند لگے تھے، غلام سوار تھا اور اس کی مہار حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت، رومی سلطنت معمولی بہت بڑی، جس طرح آج امریکہ ہے اس سے بڑی سلطنت تھی، ان کے بڑے بڑے نمائندے اور گورنر موجود ہیں اور آپ کی ملاقات ہونی، تھوڑے کپڑے تبدیل کر لیں اور یہ غلام کو نیچے اتار دیں، آپ سواری پر ہو جائیں، پروٹوکول سے لے جائیں گے۔ تو ایک ہی بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں دی، اسلام سے دی ہے، لہذا ہم کسی اور سے ہمیں عزت نہیں چاہیے۔ ایسے ہی چلے گئے۔ اب وہاں پر تاریخ شام میں لکھا ہے کہ 10 پادری ادھر، 10 پادری ادھر، تورات انجیل کی کتابیں سامنے، اور وہ بڑا لاٹ پادری پوچھتا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ پوچھا سوار ہونے والا کون ہے، پیدل کون ہے؟ کہا کہ سوار غلام ہے، پیدل آقا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کہا کہ کپڑوں پر پیمند ہے؟ کہا کہ گنو کتنے، 17 لکھا ہوا ہے، پوری نشانی ہو گئی۔ ساری نشانیاں پوچھی، دروازے کھول دیے، لیکن آگے وہی کام کیا جو آج کیا جا رہا ہے، اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے استقبال کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح جو اس وقت امیر تھے، سالار تھے، انہوں نے کہا دیکھو اگر ایک آنکھ بھی خراب ہوگی خدا کی مدد اٹھ جائے گی۔ لہذا اس آیت کی تلاوت کی گئی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ صحابہ کرام نگاہیں نیچی کر کے بیت المقدس جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ لڑکیاں گھروں میں گئیں، انہوں نے کہا یہ کوئی انسان تھے؟ یہ تو فرشتے تھے جن کے لیے تم نے بھیجا۔ انہوں نے تو ہمارے پاؤں بھی نہیں دیکھے کہ ہم کھڑی کہاں ہیں۔ بے حیائی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا نگاہوں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی شرمگاہ کی حفاظت نگاہ کی حفاظت پر ہے۔ وہ کہ آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، دل میں تصویر آتی ہے، دل میں تصویر آتی ہے، دل کے ارادے بدلتے ہیں، پھر ارادے جب گناہ کی طرف جاتے ہیں پھر انسان عمل کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان زنا کرتی ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل زنا کرتا ہے، دل کا زنا سوچنا ہے۔ فرمایا فرج اور شرمگاہ کی باری تو بالکل آخر میں آتی ہے، پہلے پتہ نہیں کتنے زنا کر چکا ہوتا ہے، پھر آخر میں باری آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ 2 شیطان کے بڑے حملے ہیں، وعدہ فقر، فقر کا خوف۔ اللہ نے بھی جواب دیا، اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والوں کو واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا، فرمایا کہ دیکھو کمی بیشی ہو جائے میرے دربار میں آ جانا، میں معاف کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، اور فضلا، میں اپنے فضل سے تمہیں رزق دوں گا، کوئی خوف نہ کرو۔ واللہ واسع علیم، میرے خزانے بڑے وسیع ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت، بہت وسیع ہے میرے خزانے۔ کہتے قحط کے زمانے میں کہ اللہ والے جا رہے تھے تو ایک غلام بڑا خوش اچھلتا کودتا پھر رہا تھا، تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی لوگ پریشان ہیں اور یہ اتنا خوش ہے۔ انہوں نے کہا اتنا خوش کیوں ہے؟ کہا میرا جو مالک ہے اس کی زمین دوسرے علاقے میں ہے، 200-300 کلومیٹر پر، وہاں سے غلہ آ جاتا ہے اور اس نے مجھے تو روٹی دینی ہے، میں کس بات کا غم کروں؟ آہ نکل گئی۔ کہا جو زمین آسمان کا مالک ہمارے سر پر ہے، کاش اس کے خزانوں پر ہم نے اعتماد کیا ہوتا تو کبھی دل میں وسوسے نہ آتے۔ قرآن نے کہا فضلا، میں فضل کا وعدہ کرتا ہوں، فضل رزق ہے، میں تمہیں رزق دوں گا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر اعتماد کرو، لہذا جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔
فقر کے خوف سے اللہ کے راستے میں دینا بند نہ کرو، فقر کے خوف سے مال حرام مال مشکوک مت کماؤ، اور حیا سے کام لو۔ رسول فرمایا لکل دین خلق، ہر دین کے خاص خلق ہے، خاص اخلاق ہے ہر دین کا۔ فرمایا ہمارے دین کا اخلاق حیا ہے، حیا ہمارے دین کا اخلاق ہے۔ میں نے بتایا اس کی آنکھوں سے، اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر انسان نگاہوں کی حفاظت کر لے، نگاہوں کی، فرمایا اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ فرمایا میرے 70 سال کا تجربہ، اور یہ بات بھی کہاں فرمائی؟ گنبد خضرا کے سامنے، یہ فقیر ساتھ تھا، سن 2000 کی بات ہے، اور رو پڑے، کہا میں 70 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں، اگر تم اللہ کی دوستی چاہتے ہو اس نگاہ کے راستے سے کوئی بے حیائی کی چیز اندر نہ جانے دو، تمہارا دل اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ کی تجلی خاص اس پر اتر آئے، تمہیں درد دل نصیب ہو جائے۔ قرآن کو یغض من ابصارہن، عورتوں کا الگ حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے، مردوں سے بھی کہا، الگ الگ کہا جا رہا ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہ حفاظت کریں، مرد بھی حفاظت کرے۔ اس لیے ویڈیو بیان سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے بھائی، دوسرے آڈیو بیان سنو، کہتے جی نعت سن رہے ہیں، عورت پڑھ رہی جی نعت سن رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، یہ سب چکر بازیاں ہیں۔ جب قرآن مجید نے کہہ دیا اس پر عمل کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، پھر شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، پھر دل کی حفاظت ہوگی، شیطان ناکام ہو جائے گا، کیونکہ شیطان جب بے حیا بنا لے گا پھر سارے کام کرائے گا، اور پھر ایسا ذلیل کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا کہ پھر وہ دوبارہ عزتیں واپس نہیں آ سکتی۔ یاد رکھو کہ شہوت کے گناہ بڑے عجیب ہیں، جلدی پکڑ ہو جاتی، ننگا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک دم ننگا کر دیتے ہیں، کہ کتنا کچھ چھپ کے کرے ننگا کر دیتے ہیں اس کو۔ ایسا کوئی معاملہ لے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاتا ہے، کہ یار عجیب بات ہے، لیکن یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔